اپنے اختتام کی طرف جائے گا اور میرے محبوب کا ذکر اپنے عروج کی طرف جائے گا۔ اور ایک وقت آئے گا، موجم الکبیر یہ طبرانی کی حدیث ہے، موجم الاوسط کے اندر بھی موجود ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آخری وقت حضور کی عظمت کا یہ آ گیا کہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، سرکار کی شان عروج پر پہنچ جائے گی، فرمایا کہ وہ مقام آ جائے گا، اللہ کا عرش ہوگا کرسی مصطفیٰ کی ہوگی۔ اللہ کے عرش پہ کرسی کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور فرمایا جو ہی رسول اللہ اس کرسی پر جلوہ فرما ہوں گے، حدیث پاک کا ترجمہ بتا رہا ہوں، جلوہ فرما ہوں گے تو شیخ موقع برکت رسول فی الانشاء موتی سے تحریر فرماتے ہیں ساری مخلوق جو اس وقت پریشان حال کھڑی ہوئی، فرمایا سب کا رخ مصطفیٰ کی طرف اٹھ جائے گا اور ہر بندہ حضور کی تعریف شروع کر دے گا۔ اور جب ساری دنیا کی تعریفیں ختم ہو جائیں گی، فرمایا اس وقت رب ذوالجلال خود اپنے حبیب کی شان ساری مخلوق کے سامنے، یعنی کتنا عروج حضور کی شان پائے گی۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں، اس تاریخ میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ کے صلاخانوں اور نالخانوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ کس کس نے حضور کی تعریف بیان کی، شان بیان کی، تو ان کے اندر اس پیلس کے اندر ہم سب لوگ بھی کھڑے ہوں گے اور وہاں کھڑے ہو کے، کیونکہ یہاں بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کے حضور کی تعریف کریں گے۔ ہمارا تو سر ویسے بھی سر اونچا ہو جائے گا، کیوں کہ ہم یہاں بھی تعریف والے ہیں، پریشانی تو اس کو ہوگی جو یہاں بھی تعریف سے پریشانی تو اس کو نہیں ہے کہ میں اب کیا کہوں، میں تو کہتا تھا تھوڑا اولاد رکھو، بہومتیں لیتے ہو، بہت آگے نکلے جا رہے ہو، اور حضور کی شان کے لیے دنیا میں آج تک پیمانہ کس کے پاس ہے کہ وہ ہمیں بتا سکے کہ رسول اللہ کی شان اتنی ہے، اتنی ہے۔ لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، سرکار نے فرمایا کہ مجھے نہ بڑھاؤ، یعنی مجھے زیادہ نہ بڑھاؤ، اتنا نہ بڑھاؤ، کتنا؟ فرمایا جتنا عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو بڑھا ڈالا، کتنا بڑھایا؟ خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا اس نے۔ سرکار نے فرمایا اتنا مجھے نہ بڑھاؤ، باقی اللہ اکبر۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بودہ شریف میں جو حضور کی بارگاہ کے اندر سے منظور شدہ ہے، مقبول شدہ ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فإن فضل رسول اللہ ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه، آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی جو شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، فرمایا اس کی کوئی حد رکھی نہیں ہے، تم جتنا حضور کی شان بیان کرو گے مصطفیٰ کو اس کے آگے پاؤ گے، اس سے آگے پاؤ گے۔ امام بصیری فرما رہے ہیں ہاں آپ نے فرمایا حضور کے بارے میں ایک بات نہیں کہی کہ انہیں خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، فرمایا باقی بات کو ملا باقی بنسو ملا ذاتی معاشیت من شرف۔ آپ نے فرمایا پھر باقی جتنی بھی شان کی باتیں ملتی ہیں نا، فرمایا حضور کی طرف ان کا نسب ان کی تنصیب کرتا جا، ان کو منسوب کرتا چلا جا، اس کی کوئی آواز پوری نہیں کوئی تاکہ سمجھ آئے۔ منسوب ذاتی معاشیت من شرف، اور فرمایا جو بھی تمہیں حضور کی شان کی بات ملتی ہے کسی بھی شان والی، اس کی حضور کی طرف منسوب کرتا جا، کیوں؟ فرمایا فإن فضل رسول اللہ ليس له حد، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کی کوئی حد رکھی نہیں۔ اور اسی کا اگر ترجمہ آج سے 700 سال پہلے شیخ سعدی نے بھی کیا تو فرمایا ندان خدا و سکن کو یمن کہ والا تو آسان چھے من کو یمن۔ آپ کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی
میں آپ کو کیا کہوں، میں آپ کو کیا بولوں، آپ کے بارے میں کیا لفظ کہوں؟ ندان کلابی سخن کو یبت کہ والا دروازہ چمن کو یبت. یا رسول اللہ جتنا میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس سے آگے بڑھاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے کہ سب کو چھوڑ کے ثنا خان کی خامشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تاجدارے گولا بولے کوئی مس نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی تھے کہاں بھی ڈھولن دی. بتائے اتنے اتنے بڑوں کو کچھ نہ ملا کہ ہم بولے تو کیا بولے، جن کے علم بڑے، جن کی روحانیت کا مقام بڑا. اور آج کوئی چھوٹے سے علم والا جس کی نہ روحانیت ہے نہ علمیت ہے اس پائے کی، وہ کھڑا ہو کے پیمانہ لگا کے کھڑا ہو جائے کہ اتنی نہیں بیان کرنی اتنی کرنی ہے. ترازو لے کے بیٹھ جائے کہ تم بہت آگے بڑھ رہے ہو، ذرا بتا تو صحیح ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے حضور کو خدا بنایا. ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ سوچ ہم میلاد کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس بات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ جو خدا ہوتا ہے اس کا میلاد ہوتا ہی نہیں ہے. میلاد ہوتے ہی آپ ابدیت کا اقرار کرتے ہیں. جب خدا نہیں، خدا کا بیٹا بھی ہم نہیں کہتے، نہ ہی اتحاد کے قائل، نہ ہی علوم کے قائل. ہاں ہم مظہر عدم ہونے کے قائل ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مظہر عدم بنایا ہے. کیوں کہ مظہر عدم کیسے بنایا ہے؟ میرے محبوب کو کنکریاں پھینکے فرماتا ہے ہمارا بھائی جیسے بھائی تبلا کے اللہ رہا محبوب کو تو نے نہیں پھینکی وہ میں خدا کی اطلاع لگاؤ نا پیمانہ. کس کے پاس یہ پیمانہ ہے کہ وہ پیمانہ لگا کے بیٹھے کہ پھینک تو مصطفیٰ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہاتھ رسول اللہ کا ہے اور سارے صحابہ کے اوپر ہے. اللہ فرماتا ہے شد اللہ ہے وہ کہہ دیے محبوب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر. بتاؤ قرآن بھی شرک کر رہا ہے کہ ہے تو مصطفیٰ کا ہاتھ اور نہ فرماتا یہ اللہ کا ہاتھ ہے. دستے قدرت ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ اوپر کھڑا ہے. ساری دنیا جانتی ہے شجرہ رضوان اس درخت کے نیچے جس کے نیچے حضور نے بیعت لی تھی حضرت عثمان غنی کی، اور سرکار نے فرمایا ہاتھ حضرت عثمان بنایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے. وہاں حضرت حدیث یہ میرا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ حضرت عثمان انا عباد والا حضرت عثمان فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے. اور فرمایا میں عثمان کے ہاتھ پہ مصطفیٰ بیعت کرتا ہوں، میں مصطفیٰ بیعت کرتا ہوں. یہاں پہ توجہ کے قابل بات سناؤ. حضرت عثمان غنی کو کسی نے تان دیا، کسی نے، یہ ان لوگوں کے لیے توجہ کی طرف بات ہے جو کہتے ہیں کہ حضور کی بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں. فرق صرف نبوت اور رسالت کا ہے، باقی جسم و جسمانیت بشر و بشریت میں کوئی فرق نہیں. آپ فرمانے آپ کو تان دیا کسی نے کہ رسول اللہ کریم نے جب بیعت لی نا تو آپ کے لیے حضور نے بایاں ہاتھ اپنا آگے بڑھایا. کون سا ہاتھ آگے بڑھایا؟ بایاں ہاتھ. سرکار نے دایاں ہاتھ آپ کا قرار نہیں دیا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ ہے تو عثمان یہ ہاتھ عثمان کا ہے. سرکار نے فرمایا ہاتھ ہے تو عثمان یہ بائیں کو کھڑا کر کے حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہے. اس لیے کہا حضور نے کہا تو عیب والے ہمیشہ عیب ہی تلاش کرتے ہیں. عیب والے ہمیشہ وہ خوبی میں بھی خامی تلاش کرتے ہیں اور جو خود عیبی نہیں ہوتا نا وہ خامیوں میں بھی خوبی تلاش کرتا ہے. جو عیبی ہوگا نا وہ خامی خوبی میں بھی عیب تلاش کرے گا اور جو عیبی نہیں ہوگا جس کا اندر پاک ذہن پاک اس کو کوئی برائی بھی نظر آئے گی غلط چیز بھی کسی اس پہ پردہ ڈالے گا اس کی خوبی آگے لائے گا. اور یہاں تو شریعت کس چیز کی ہے بھائی؟ ہزاروں آپ میں خوبیاں بھی ہونا ایک کمزوری ہو جائے پورا سارا آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. اب بالخصوص علماء دین کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، اماموں کے بارے میں. مسجد کا امام 20 سال خدمت کرے تقوی سے بھرا ہوا ہو اللہ ادا کرتا ہے بیچارے سے کہیں ایک غلطی بحیثیت انسان ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو جائے اس کی 20 سال کی خوبیاں تہجدیں نمازیں ساری پرے مار دیتے ہیں. اس کی ایک خامی کو پوری دنیا میں سب چرچا کرتے ہیں، پورے شہر
نے معصوم نبیوں کو بنایا. کس کو بنایا ہے بھائی؟ انبیاء کو بنایا ہے. اور فرشتوں کو اللہ نے معصوم رکھا ہے. باقی سارے معصوم نہیں ہے. ہاں اللہ اپنی رحمت سے محفوظ ضرور رکھتا ہے, محفوظ اپنی رحمت سے رکھتا ہے. لیکن علامہ عبدالوہاب شیرازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے, لیکن ان کی غلطی میں, ان کی خطا میں, ان کے گناہ میں, ان کے جرم میں اور ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ بڑی توجہ کے کب طلب بات ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ صحابہ کرام کی آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, اہل بیت میں بھی مل جائیں گی, سب کے اندر مل جائیں گی, لیکن ان کی بنیاد پر ہم ان کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے, تان نہیں کر سکتے. مثلا کہیں چوری کا واقعہ آ جائے, کوئی زنا کے معاملے کا واقعہ آ جائے, ایسے واقعات موجود ہیں احادیث کے اندر, لیکن ان کی بنیاد پر ہم ان کو اپنے لیول پہ نہیں لیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پوری دنیا کے لیے کامل نمونہ بنا کر دیا. پریکٹیکل سرکار کو اللہ نے کس کے لیے بھیجا ہے؟ پریکٹیکل, تھیوری کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کے لیے. تھیوری قرآن تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تھیوری سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایڈیالوجی جو دماغ کے اندر ایک تھیوری, ایک نظریہ, پھر اس کو پریکٹیکل طور پہ لانچ کیا جاتا ہے, کریٹ کیا جاتا ہے, دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے بتانے میں اور دکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بندہ ہے, اس کو آپ بتائیں کہ ڈرائیوری یوں کرنی ہے تو بتاؤ وہ ڈرائیور اچھا بنے گا کہ یا اس کو سیٹ پہ بٹھا کے ساتھ آپ اس کو دکھاؤ کہ یوں ڈرائیوری کرتے ہیں. یا کوئی بھی پڑھتے ہیں, یہ اپنی بجلی والے ہوتے ہیں جو الیکٹریشین سیکھتے ہیں, ایک ایک کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ایک آگے کرتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا, صرف کیے سے وہ سیکھ جاتے ہیں. تو پریکٹیکل چیز مضبوط کرتی ہے ذہن میں. اللہ نے تھیوری قرآن کی شکل میں قیامت تک دے دی, پھر اپنے حبیب کو بھیج دیا, فرمایا یہ قرآن میں نے بھیج دیا ہے, اب تو میرا معبود قرآن بن کے دکھا سکتا. عملی طور پہ ایک چیز کر کے ان کو دکھا کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی تھیوری کو پریکٹیکل طور پہ رکھیں. اس لیے ہم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم نے اگر دین کو آسانی سے سمجھنا ہو فرمایا میرے محبوب کی ذات پہ نگاہ تو میں زیادہ لمبی. اس لیے اگر اللہ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو یہ نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ کتاب مبین, کہ تمہارے پاس فقط کتاب مبین آئی ہے. نہیں, رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں, نور بھی اور کتاب مبین بھی. پہلے نور دیا, پہلے نور کا ذکر کیا کہ خبردار کتاب مبین تک جانا تو نور کے واسطے سے جانا ہے, بغیر نور کے گیا نا کتاب مبین تک تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں کہ قرآن مجید کے اندر ایسے دقیق نکات ہیں جو عام ذہن جو ہے وہاں تک نہیں اپروچ کر سکتا ہے, عام ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر میں وہ مثالیں دینا شروع کر دوں نا تو وقت اسی کی طرف چلا جائے گا, اس پہ ہی صرف ہو جائے گا. میرے محبوب نے یہ قرآن مجید کی آیت اتری نا, یہ ایک مثال صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اتنے تک صبح تک آپ نے کھاتے رہنا, روزہ جب رکھو سیری کرنی ہے تو جب تک کہ کالا ڈورا سفید ڈورے سے, کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے, ان میں فرق نہ ہو جائے. تو ایک صحابی رات کو سوئے, اپنے سرہانے کے نیچے کالا دھاگا رکھ لیا اور سفید دھاگا رکھ لیا, کھاتے رہے جیتی تک نہ فرق نہیں تھی نا. جی میں سارے لوگ کہیں دوڑ جاتے ہیں بٹا بہت دے کر نہ کھانے رہو. اور جس طرح آج کل بھی وہ جدید سارے مفتی ہیں آج کل, ٹھیک ہے نا جی, ساتھ بے خصوصی نہ مسئلہ ہے کیا دے جیڑا پہلو چھوڑے دی اس نہ دے آپ کو دے بند کرے دی یہ گناہ کہنا موری نہ. حالانکہ یہ علم سیکھنا اپنے اوپر